بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مجلس میں ہم آپ کو تکبیرات کہنے کا صحیح طریقہ وہ بتائیں گے۔ تکبیرات کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بارے میں 3 قول ہے۔ نمبر 1، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ایک ساتھ شروع کریں اور ایک ساتھ ختم کریں۔ ایک ساتھ شروع کریں اور ایک ساتھ ختم کریں۔ نمبر 2، پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور اللہ اکبر ختم ہوتے ہی ہاتھ باندھ لے۔ یہ دونوں صورتیں افضل اور بہتر ہیں۔ نمبر 3، پہلے تکبیر شروع کر کے فوراً ہاتھ اٹھا کر ایک ساتھ ختم کر دیں۔ یہ صورت بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ جوہرہ میں ہے کہ اصحیح ہے کہ پہلے نمازی دونوں ہاتھ اٹھائے، جب دونوں ہاتھ کان کے برابر میں پہنچ جائے تب اللہ اکبر کہنا شروع کرے۔ دونوں ہاتھ کان تک اٹھانے کے بعد جب ناف تک پہنچے اس وقت تکبیر تحریمہ کہنا، یا ہاتھ ناف تک پہنچتے وقت تکبیر تحریمہ کا ایک جز اللہ کہنا اور ہاتھ باندھنے کے بعد دوسرا جز اکبر کہنا مکروہ اور غلط عادت ہے۔ یہ ثنا سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کی جگہ ہے، تکبیر کہنے کی جگہ نہیں، اور تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھنے تک ختم ہو جانی چاہیے۔ ہاتھ باندھ کر یا باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کی صورت میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اونچا سننے والا بہرا مقتدی امام کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لے گا تو امام سے پہلے تکبیر کہنے کی بنا پر مقتدی کے اقتداء اور نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اگر تکبیر کا پہلا لفظ اللہ کہنے میں مقتدی سبقت کرے گا یا لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کر کے اکبر کا لفظ امام کے ختم ہونے سے پہلے ختم کر دے گا تب بھی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع اور سجود کی تکبیرات کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رکوع کے لیے جھکنے کے ساتھ تکبیر شروع کرے اور رکوع میں پہنچتے ہی تکبیر ختم کرے۔ اسی طرح سجدہ میں جاتے وقت بھی تکبیر شروع کرے اور سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم کرے۔ رکوع اور سجود میں پہنچ کر تکبیر کہنا سنت کے خلاف اور مکروہ ہے، اور اس میں 2 کراہت لازم آتی ہیں۔ ایک کراہت تکبیر کے محل کو ترک کرنے کی ہے، کیونکہ یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہے، یعنی رکوع کے لیے جھکنے اور سجدے میں جانے کے وقت ان کو کہنا چاہیے تھا، یہ ان کا محل ہے جس کو ترک کر دیا۔ دوسری کراہت بے محل ادائیگی ہے، یعنی جس وقت تکبیر کہہ رہا ہے وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کا وقت تھا، تکبیر کہنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے یہ بے محل تکبیر ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور خلاف سنت طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ جب ایک رکن کے بعد دوسرا رکن شروع کیا جائے اس وقت شرعی طریقہ سے اللہ کا نام لیا جائے۔ جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو گیا
تو تکبیر وغیرہ بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ مثلا رکوع کے لیے جھکنے کی ابتدا میں اللہ اکبر کی ابتدا ہوا، اللہ اکبر کی ابتدا ہو، اور رکوع میں جھک جانے کے بعد اللہ اکبر کی انتہا ہو۔ رکوع کی تکبیر رکوع میں جانے کے بعد کہنا مکروہ ہے۔ رکوع کی تکبیر رکوع میں جانے کے بعد کہنا مکروہ ہے۔ اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص رکوع سے پورے طور پر کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکبیر وغیرہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے درمیانی عرصہ کے اندر ادا کی جائے، رکن میں منتقل ہونے سے پہلے یا رکن میں منتقل ہونے کے بعد نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سیکھنے اور سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔